سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کل سے تاجکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وہ دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 20ویں سربراہان مملکت کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور میزبان ملک کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم کریں گے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں سیاحت کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سیاحتی مقامات پر عالمی معیار کی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا کر پاکستان کے سیاحتی شعبے کی صلاحیتوں سے مکمل استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے تمام شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے اور مختلف کثیر جہتی فورم پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ صوبے کے دور دراز پسماندہ علاقوں کو ٹیلی کام کی خدمات فراہم کرنے کے لیے ان کی وزارت بلوچستان میں 8 ارب 40 کروڑ روپے مالیت کے منصوبوں پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ اطلاعات کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لائحہ عمل کے بارے میں تمام متعلقہ فریقوں سے مشاورت کی گئی ہے اور میڈیا سے متعلق تمام محکموں کو اتھارٹی کے ماتحت لانے کے لیے کچھ دوسرے ملکوں کے ماڈلز کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور پاک فوج کے ہیلی کاپٹروں نے گلگت بلتستان میں راکا پوشی میں پھنسے 2 غیر ملکی اور پاکستانی کوپہماؤں کو نکال لیا ہے۔ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی اہمیت اور کابل میں موجودگی یقینی بنانے کے لیے افغانستان میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کل سے تاجکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ دوشنبے میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے 20ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وہ کانفرنس کے موقع پر دوسرے شریک رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا ایک وزارتی وفد بھی ہوگا۔ سربراہ کانفرنس کے بعد وزیر اعظم اور تاجک صدر کے درمیان ملاقات میں علاقائی روابط پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے 2 طرفہ خصوصاً تجارت، اقتصادی اور سرمایہ کاری سے متعلق تعلقات کے فروغ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دونوں ملک پہلے ہی رسمی تصویراتی شراکت داری قائم کرنے کا مضبوط عزم کا اظہار کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان تاجکستان بزنس فورم کے پہلے اجلاس کا افتتاح بھی کریں گے، جس کے لیے پاکستان کی کاروباری شخصیات کا ایک گروپ بھی دوشنبے کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیاحتی مقامات پر عالمی معیار کی سہولت کی فراہمی یقینی بنا کر پاکستان کے سیاحتی شعبے کی صلاحیتوں سے مکمل استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں سیاحت کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ سیاحتی مقامات اور عالمی معیار کے ہوٹل قائم کرنے میں دلچسپی رکھنے والوں کو ٹیکسوں سے استثنا دینے جیسی سہولتوں کے بارے میں تجاویز کو حتمی شکل دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جیلوں میں ریسٹ ہاؤسز اور اس کے نواحی علاقوں میں موجود تاریخی مقامات کی بحالی کے لیے سرکاری اور نجی شراکت داری کا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ انہوں نے سیاحتی شعبے کے زیر التواء معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے آج وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران صوبے میں مجموعی سیاسی صورتحال اور خدمات کی بہتر فراہمی کے لیے نظم و نسق کے نظام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے تمام شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے اور متعدد کثیر جہتی فورموں پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کے درمیان آج ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایکسپو 2020 کے لیے شاندار انتظامات کرنے پر اپنے متحدہ عرب امارات کے ہم منصب کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ یہ بڑی کانفرنس اور یہ بڑی نمائش کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ دونوں وزراء نے 2 طرفہ معاملات اور افغانستان کی صورتحال سمیت علاقائی مسائل کے بارے میں قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دشمنوں نے پاکستان کے خلاف ہائبرڈ جنگ شروع کی ہے، جس کا مقصد مذہبی اور لسانی تقسیم کے ذریعے انتشار پیدا کرنا ہے۔ آج ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی اختتامی تقریب کے موقع پر انہوں نے کہا کہ موجودہ بھارتی حکومت کشمیریوں اور بھارت کی پوری مسلمان برادری پر ظلم و ستم ڈھا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جعلی خبروں کے ذریعے ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دے کر ملکی بنیادوں کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر امین الحق نے کہا ہے کہ ان کی وزارت بلوچستان میں 8 ارب 40 کروڑ روپے مالیت کے منصوبوں پر عمل درآمد کر رہی ہے، جس کا مقصد صوبے کے دور دراز پسماندہ علاقوں کو ٹیلی کام کی خدمات فراہم کرنا ہے۔ بلوچستان کے اضلاع چاغی اور نوشکی میں 4G خدمات کی فراہمی کے لیے آج اسلام آباد میں ایک معاہدے پر دستخطوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ مواصلات کی جدید خدمات کی فراہمی سے بلوچستان میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ منصوبہ 18 ماہ میں مکمل ہوگا، جس پر 1 ارب 36 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ چیئرمین سینٹ سادس سنجرانی نے جو اس موقع پر موجود تھے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں میں شعور اجاگر کرنے اور ان کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے اس طرح کے منصوبے اہم ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لائحہ عمل پر تمام شراکت داروں کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے۔ آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی اطلاعات کی قائمہ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے سنگاپور، ملائیشیا اور آفموم کے ماڈل سے رہنمائی حاصل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے تمام محکموں کو اس اتھارٹی کی چھتری کے تلے لایا جا رہا ہے۔ جمہوریت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد عوام میں جمہوری نظام کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں قومی اسمبلی کے اسپیکر سید اصغر قیصر نے کہا کہ ملکی ترقی کے لیے جمہوری نظام کا تسلسل ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت آزادی اظہار اور دوسرے بنیادی انسانی حقوق کی ضامن ہے۔ اسپیکر نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات بھلا کر ملک میں جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے مل کر کام کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال کی جانب توجہ دلاتے ہوئے اسپیکر نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ دار ہے، لیکن اس نے کشمیری عوام کے جمہوری حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بیرسٹر محمد خالد خورشید نے کہا ہے کہ راکا پوشی میں پھنسے ہوئے 3 کوہ پیماؤں کو، جن میں 2 غیر ملکی اور 1 پاکستانی شامل ہے، FC شمالی علاقہ جات کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکال لیا گیا ہے۔ آج ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کوہ پیماؤں کو بحفاظت نکالنے کے لیے پاک فوج کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت کوہ پیمائی کے شعبے میں خطے میں موجود بھرپور صلاحیت کو مکمل طور پر بروئے کار لانے کے لیے اسے فروغ دے رہی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے قیمتوں پر قابو پانے کے لیے طریقہ کار پر مؤثر عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ لوگوں کو مصنوعی مہنگائی سے محفوظ رکھنے کے لیے منڈیوں اور بازاروں میں اشیاء ضروریت کی قیمتوں پر کی مؤثر طور پر نگرانی کریں۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے آج جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ تقریباً 74 سال خصوصاً 5 اگست 2019 کو نریندرا مودی کی فضائی حکومت کی جانب سے ریاست کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی سخت ظالمانہ بھارتی فوجی محاصرے میں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کو مسلسل ان کے سیاسی مستقبل کا انتخاب کرنے کے جمہوری حق سے محروم رکھ کر بھارت ایک نام نہاد جمہوری ملک ثابت ہوا ہے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے پاس افغانستان میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اور برسلز کابل میں سفارتکاروں کی موجودگی کے لیے رکن ملکوں کے ساتھ رابطے کی کوشش کرے گا۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کی مدد کا وعدہ کرنے والے ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر جلد فراہم کریں تاکہ یہ خوراک حفظان صحت کی سہولتوں کی فراہمی اور متاثرین کے تحفظ کے لیے استعمال کی جا سکے۔ اردو اور پشتو زبانوں کی ممتاز مصنفہ اور سابق براڈ کاسٹر زیتون بانو
طویل علالت کے بعد پشاور میں انتقال کر گئیں. ان کی عمر 83 برس تھی. ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں پاکستان کے قیام کی 75ویں سالہ تقریبات کے سلسلے میں ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا. موضوع ہے یہ ہے میرا پاکستان. تیسرے پہر 4:30 بجے ایک اور قومی پروگرام میں جمہوریت کے عالم دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کیا جائے گا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور سرد خشک رہے گا. تاہم زیر سندھ، کشمیر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں اننت ناگ اور پلوامہ میں اور بارہمولہ میں مطلب جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور توضیحوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ